کسی شہر میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام عبدالغفور تھا۔ عبدالغفور اعلیٰ درجے کا کاہل اور آرام پسند نوجوان تھا۔ محنت کرنے سے ایسے بھاگتا تھا جیسے بکری بارش سے ڈر کر بھاگتی ہے۔ عبدالغفور کا والد بہت عرصہ پہلے انتقال کر چکا تھا۔ اس کی ماں محنت مزدوری کر کے اپنا اور اس کا پیٹ پالتی، لیکن جب وہ بہت بوڑھی ہو گئی اور اس میں کام کرنے کی ہمت نہ رہی تو اسے بار بار عبدالغفور کو تاکید کرنا شروع کر دی کہ وہ محنت مزدوری کر کے کھانے پینے کا انتظام کرے۔ عبدالغفور تو تھا ہی کاہل۔ صبح صبح اس کی ماں جھنجھوڑ کر اٹھاتی اور کہتی، اٹھو نامعقول، سورج سر پر چڑھ آیا ہے اور تم سو رہے ہو، جاؤ جا کر محنت مزدوری کرو، نہیں تو فاقے ہونے لگیں گے۔ عبدالغفور اٹھتا اور چائے پی کر باہر گھر سے نکل جاتا۔ باہر ادھر ادھر ٹہلتا، دوپہر کو گھر لوٹ آتا۔ ماں برا بھلا کہہ کر کھانا دے دیتی۔ عبدالغفور جیسے ہی کھانا کھا لیتا، سونے کے ارادے سے چارپائی کی طرف بڑھتا۔ اس کی ماں ڈانٹ ڈپٹ کر کے اسے باہر جانے پر مجبور کر دیتی۔ گھر سے باہر آ کر وہ یوں ہی ادھر ادھر گھومتا پھرتا رہتا اور کبھی کہیں بیٹھ کر باتیں کرتا، کبھی کہیں۔ شام کا اندھیرا پھیلتا تو گھر کا رخ کر لیتا۔ اس کی ماں اسے برا بھلا کہتی اور پھر ممتا سے مجبور ہو کر کھانا دے دیتی۔ کھانا کھا کر عبدالغفور مزے سے چارپائی پر لیٹ کر خراٹے لیتا۔ روزانہ ایسا ہی ہوتا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا کہ جب گھر میں فاقے پڑنے لگے۔ اس کی ماں سوچتی تھی، اگر یہ کمائے گا نہیں تو میرے مرنے کے بعد یہ کیا کرے گا، کیسے اس کی شادی ہوگی؟ یہی سوچ کر وہ اسے لعنت ملامت کرتی رہتی، لیکن عبدالغفور بھی اس کی لعنت ملامت کا عادی ہو چکا تھا۔ کام کاج کرنا تو دور، وہ کام کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ ایک دن اس کی ماں کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے عبدالغفور کو صبح کی چائے بھی نہیں دی، اس کا ہاتھ پکڑ کر دروازے تک لائی اور کہا، آج تو تمہیں تبھی کھانا ملے گا جب تم کچھ کما کے لاؤ گے۔ عبدالغفور نے اپنی ماں کی خوب خوش آمد کی۔ میری اماں، میری پیاری اماں، صبح کی چائے تو پلا دو۔ لیکن اس کی ماں نے صرف انکار کر دیا۔ مجبور ہو کر عبدالغفور گھر سے باہر نکل آیا اور منہ لٹکائے گلیوں میں بھٹکنے لگا۔ چلتے چلتے چوراہے تک آ پہنچا۔ وہاں پر بھیڑ جمع تھی۔ عبدالغفور بھی اس بھیڑ کی طرف چلا گیا۔ ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر بادشاہ کا ایک ملازم اونچی آواز میں اعلان کر رہا تھا، لوگوں سنو، غور سے سنو، بادشاہ سلامت کا فرمان سنو۔ جیسے کہ تم لوگوں کو معلوم ہے، شہر میں ایک شیر آ گیا ہے۔ یہ شیر آدم خور ہے اور اب تک کئی لوگوں کو کھا چکا ہے۔ بادشاہ سلامت کا فرمان ہے کہ جو بھی اس شیر کو زندہ یا مردہ بادشاہ کے سامنے پیش کرے گا، اسے بہت زیادہ انعامات سے نوازا جائے گا۔ اعلان ختم ہوتے ہی بھیڑ ختم ہو گئی۔ عبدالغفور بھی ایک طرف ہو کر چلنے لگا۔ وہ سوچنے لگا، اگر میں شیر کو پکڑ لوں تو کتنا اچھا رہے گا، بادشاہ سے انعام بھی ملے گا، سب مجھے بہادر سمجھیں گے، لوگ میری تعریف کریں گے اور میری ماں کتنا خوش ہوگی۔ اچانک یہ سوچتے سوچتے اچانک اسے چائے کی یاد آ گئی۔ اب وہ چائے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ پیچھے سے کسی نے آواز دی، ارے بیٹا عبدالغفور۔ عبدالغفور نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اچھی آپا کھڑی تھی۔ اچھی آپا محلے کی عورت تھی اور محلے کے لوگ اسے آپا کہتے تھے اچھی آپا کہتے تھے۔ وہ اکثر عبدالغفور کے گھر آتی جاتی رہتی۔ بوڑھی آپا دنیا میں تنہا تھی۔ السلام علیکم آپا، عبدالغفور نے سلام کیا۔ جیتے رہو میرے بیٹے، جیتے رہو میرے بیٹے، اللہ تمہاری عمر لمبی کرے۔ اچھی آپا نے کانپتے ہوئے کہا، کہاں جا رہے ہو بیٹا اتنی صبح صبح؟
अच्छी आपा ने पूछा। अच्छी आपा, कोई काम ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। अम्मा ने सुबह सवेरे घर से निकाल दिया है और कहा है जब तक कुछ कमा कर नहीं लाओगे खाना नहीं मिलेगा। अरे ये तो बहुत अफसोस की बात है। बूढ़ी आपा ने अफसोस का इजहार किया। चलो बेटा, मेरे घर चाय पी लो। आओ मैं तुम्हें चाय पिलाती हूँ और 2 रुपए भी दूंगी। बस तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मेरा गधा घर से पता नहीं कहाँ चला गया है। मैं उसे सुबह से ढूंढ रही हूँ लेकिन वो मुझे नहीं मिल रहा। अगर तुम मुझे उसे ढूंढ के ला दो तो मैं तुम्हें 2 रुपए दूंगी। चाय पीकर अब्दुल गफूर गधे की तलाश में निकल गया। वो गली मोहल्ले और सड़कों पर भटकता रहा। घूमते घूमते दोपहर हो गई और फिर शाम। मायूस होकर अब्दुल गफूर अच्छी आपा के घर लौटा। अभी वो आपा के घर से थोड़ा ही दूर था कि बादल गरजने लगे और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। अब्दुल गफूर तेजी से कदम बढ़ाता हुआ अच्छी आपा के घर पहुंचा। बारिश तेज हो गई। उसने अच्छी आपा को बताया कि उसका गधा बहुत तलाश करने पर भी नहीं मिला। ये सुनकर अच्छी आपा गधे को बुरा भला कहने लगी। बारिश बहुत तेज थी इसलिए अब्दुल गफूर वहीं रुक गया। अच्छी आपा चाय बनाने लगी। अब्दुल गफूर बोला, आपा एक शेर भी तो आ गया है, कई आदमियों को खा चुका है। सुबह ऐलान हो रहा था। अरे बेटा, लानत भेजो शेर पर। मैं न शेर से डरती हूँ न हाथी से। मुझे तो कमबख्त इस टपके से डर लगता है। सारी चीजों का नाश हो चुका है। अच्छी आपा ने छत से पकते पानी की तरफ इशारा करते हुए कहा। हाँ आपा, यह टपका तो वाकई बुरा है। ये भी अजीब इत्तेफाक है कि अब्दुल गफूर और बूढ़ी आपा आपस में बातें कर रहे थे। उसी वक्त वो आदमखोर शेर तेज बारिश से बचने के लिए अच्छी आपा के घर के बाहर दीवार के पास खड़ा हो गया। चूंकि दीवार कच्ची थी, इसमें जगह जगह सुराख थे, इसलिए शेर ने इनकी एक एक बात साफ सुन ली थी। शेर सोचने लगा कि यह टपका क्या चीज है जो मुझसे भी ज्यादा खतरनाक है, और ये औरत और ये नौजवान दोनों उसे बुरा भला कह रहे हैं। और औरत तो यही यहाँ तक कह रही है कि वो हाथी और शेर से भी नहीं डरती, बस टपके से डरती है। शायद ये टपका कोई बहुत खतरनाक मखलूक है। जैसे ही बारिश रुकी, शेर जंगल की तरफ चल पड़ा। अब्दुल गफूर भी घर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। अच्छी आपा ने कहा, प्यारे बेटे, बस एक बार और जंगल की तरफ नजर मार लेना। हो सकता है वो गधा तुम्हें घास चरता हुआ मिल जाए। अब्दुल गफूर शाम को जंगल की तरफ गया। अंधेरा खूब फैल चुका था। अब्दुल गफूर आंखें चमकता चमकता गौर से आगे देखता हुआ बढ़ रहा था कि अचानक इसे वो नजर आया। वो दरअसल एक शेर था जो दरख्त के नीचे खड़ा अंगड़ाइयां ले रहा था। अंधेरे की वजह से अब्दुल गफूर उसे गधा समझकर तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। 2 लातें उसे मारी और बोला, यही खड़ा रहे कमबख्त, दिन भर तुझे ढूंढता रहा हूँ। थोड़ा पहले मिल जाता तो बुढ़िया मुझे 2 रुपए भी दे देती। शेर अचानक नाजिल होने वाली इस मुसीबत से घबरा गया। उसका जहन फौरन टपके की तरफ गया और सोचने लगा कि शायद यही टपका है। इतनी देर में अब्दुल गफूर ने रस्सी का फंदा बनाकर उसके गले में डाल दिया। फिर 2 लातें उसके पेट पर मारी और उसे अपने साथ खींचने लगा। शेर समझ गया कि उसे टपके ने पकड़ लिया है और वो तो पहले ही टपके से डरा हुआ था, इसलिए वो अब्दुल गफूर के पीछे पीछे चलने लगे। घर पहुंचकर अब्दुल गफूर ने गधे के गुम होने से लेकर इसके मिलने तक की सारी कहानी अपनी माँ को सुनाई और ये भी बताया कि सुबह उसे मजदूरी के 2 रुपए मिल जाएंगे। माँ ने खुश होकर पूछा, गधा कहाँ है? मैंने उसे दरवाजे पर बांध दिया है, अब्दुल गफूर ने माँ को बताया, और दरवाजे की कुंडी भी लगा दी है। अब्दुल गफूर ने खूब पेट भरकर खाना खाया और आराम से सो गया। सुबह जब आसमान पर सूरज की लाली नमूदार हुई
اور رات کی خاموشی ختم ہوئی تو شیر نے انگڑائی لی اور زور سے دھاڑا۔ عبدالغفور سکون سے سو رہا تھا۔ دھاڑ سن کر اچانک سے اچھل پڑا۔ جس وقت شیر دھاڑا تھا اسی وقت بادشاہ کے سپاہی گلی سے گزر رہے تھے تو وہ سمجھ گئے کہ شیر اس گھر میں موجود ہے۔ ایک سپاہی نے جب دروازے سے دیکھا تو اندر شیر بندھا ہوا نظر آیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ اس گھر کے مالک نے شیر کو رسی سے پکڑ لیا ہے۔ سپاہی فوراً دوڑتے ہوئے بادشاہ کے پاس گئے۔ بادشاہ نے فوراً لوہے کا پنجرا تیار کروانے کا حکم دیا اور اس بہادر شخص کو بھی بلوایا جس نے شیر کو زندہ پکڑا تھا۔ سپاہی پنجرا لے کر آئے، دروازہ توڑا اور کسی نہ کسی طرح شیر کو اس پنجرے میں بند کر دیا۔ جیسے ہی عبدالغفور کو خبر ہوئی کہ شیر کو پنجرے میں بند کر دیا ہے، وہ فوراً کود کر نیچے آیا اور اپنی ماں کو سمجھایا کہ کسی پر یہ راز نہ کھولے کہ میں گدھے کے دھوکے میں شیر کو پکڑ لایا تھا۔ ماں نے اس کی بات مان لی۔ ایک عالی شان سجی سجائی گھوڑا گاڑی پر بیٹھ کر جب عبدالغفور بادشاہ کے محل کی طرف روانہ ہوا تو محلے کے لوگ حیرانی سے عبدالغفور کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ اتنا بڑا کاہل کام چور اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے گا۔ عبدالغفور گردن اکڑاتے ہوئے گھوڑا گاڑی پر بیٹھ گیا اور نظریں ٹیڑھی کر کے محلے والوں کو دیکھنے لگا۔ بادشاہ بھی حیران تھا کہ ایک نوجوان وہ کام کر گیا جو اس کی فوج نے بھی نہ کیا۔ بادشاہ بار بار عبدالغفور کی پیٹھ پر تھپتھپاتا اور اسے شاباشی دیتا، اس کی تعریف کرتا۔ عبدالغفور کو اس کی بہادری کے غرض 5000 سونے کی اشرفیاں، 2 قیمتی گھوڑے، 20 نوکر چاکر اور ایک عالی شان گھر بادشاہ کی طرف سے انعام میں ملا۔ عبدالغفور اور اس کی ماں کی قسمت ہی بدل گئی۔ آگے پیچھے نوکر چاکر اور کھانے کے لیے ہر چیز موجود تھی۔ عبدالغفور پہلے ہی سست تھا، اب دگنا سست ہو گیا تھا۔ صبح 10 بجے جاگتا، نوکر اس کا منہ ہاتھ دھلواتے اور 11:30 بجے تک وہ ناشتہ کرتا۔ جب گھر سے نکلتا تو گھوڑا گاڑی تیار ملتی، وہ اس میں بیٹھ کر بادشاہ کے محل کی طرف روانہ ہوتا۔ بادشاہ اس کی بہت تعریف کرتا، پھر وہ واپس گھر آ کر باقی سارا وقت سستی میں گزار دیتا۔ اب دربار میں عبدالغفور بادشاہ کا ایک اہم اور پسندیدہ شخص تھا جسے وزیر اور دوسرے ملازم ناپسند کرتے تھے۔ وہ اس سے حسد کرتے اور اس کی سستی کو بنیاد بنا کر اسے ٹٹو کہتے۔ دن اسی طرح گزرتے رہے۔ ایک دن بادشاہ کو خبر ملی کہ پڑوسی ملک کا بادشاہ اس کے ملک پر حملہ کرنے والا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ پریشان ہو گیا اور دربار لگا کر مشورہ لینے لگا۔ ادھر وزیروں نے آپس میں سازش شروع کر دی کہ عبدالغفور کو اس معاملے میں کیسے پھنسایا جائے۔ روز نئی نئی اسکیمیں بنتی اور ناکام ہوتی۔ آخر ایک وزیر کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ وہ خوش ہو کر بولا، اب دیکھنا عبدالغفور کا صفایا کیسے ہوتا ہے۔ اگلے دن دربار لگا تو بادشاہ نے وزیر سے کہا، فوج کو تیاری کا حکم دیا جائے، ہمیں اطلاع ملی ہے کہ دشمن فوج ہماری سرحد میں داخل ہو چکی ہے۔ وزیر بولا، بادشاہ سلامت، گستاخی معاف ہو تو کچھ عرض کروں؟ بادشاہ نے کہا، کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، فوج تو بعد میں بھی تیار ہو سکتی ہے، ہمارے پاس ایک ایسا آدمی ہے جو تنہا ایک فوج کے برابر ہے، عبدالغفور، وہ شیر کو پکڑ کر لا سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ دشمن کی فوج کے لیے اکیلا ہی کافی ہے۔ دوسرے وزیروں نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ بادشاہ کو یہ بات پسند آئی اور فوراً عبدالغفور کو بلوایا۔ عبدالغفور جب حاضر ہوا اور مقصد سنا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ انکار کرنا موت کو دعوت دینا تھا۔ بادشاہ اسے ہمت دلاتا رہا، یقین دلاتا رہا اور پھر تلوار دے کر استبل میں لے گیا۔ استبل میں بہت سے زبردست اور صحت مند گھوڑے تھے۔ بادشاہ نے کہا، ان میں سے کوئی بھی پسند کر لو۔ عبدالغفور ڈر گیا، دل میں سوچا کہیں کوئی گھوڑا مجھے گرا کر کچل نہ دے۔ اسی دوران ایک دبلا پتلا لنگڑاتا ہوا گھوڑا دیکھا۔ دل میں خیال آیا، یہ شاید بیمار اور بوڑھا ہے۔ اس نے اسی گھوڑے کی طرف اشارہ کیا۔ بادشاہ خوش ہو کر بولا، شاباش،
तुम्हारी नज़र काबिल दीद है, ये हमारे इस्तांबुल का सबसे अच्छा घोड़ा है। अब्दुल गफूर हैरान हो गया, मगर घोड़े पर सवार हो गया। घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चला, फिर अचानक तेज दौड़ने लगा। अब्दुल गफूर होश खो बैठा, घोड़े की गर्दन से चिमटकर आयतुल कुर्सी पढ़ने लगा। रास्ते में एक दरख्त नजर आया। दिल में सोचा, एक हाथ से दरख्त को पकड़ लूंगा और घोड़ा निकल जाएगा। जैसे ही दरख्त करीब आया, अब्दुल गफूर ने दरख्त पकड़ लिया। घोड़े को झटका लगा। अब्दुल गफूर ने जोर से घोड़े को पकड़ लिया। घोड़े ने जोर लगाया तो दरख्त जड़ से उखड़कर अब्दुल गफूर के हाथ में आ गया। दूसरी फौज के बादशाह ने सिपाही को हुक्म दिया कि ऊंची जगह चढ़कर देखे कि दुश्मन आ रहा है या नहीं। सिपाही चढ़ा, देखा, घबरा कर नीचे गिर पड़ा। बादशाह ने पूछा, क्या हुआ? सिपाही बोला, बादशाह सलामत, एक आदमी दरख्त उठाकर आ रहा है। बादशाह ने खुद ऊंची जगह चढ़कर देखा, घबरा गया और चीखा, एक आदमी दरख्त लेकर आ रहा है, बाकी क्या क्या लेकर आएंगे? दुश्मन की फौज सर पर पांव रखकर भाग गई। घोड़ा इसी मैदान में रुक गया जहां दुश्मन की फौज रुकी थी। अब्दुल गफूर घोड़े से उतरा, जमीन पर बैठकर हाँफने लगा। जैसे सांस संभली तो देखा मैदान खाली है, सिर्फ घोड़ा पानी पी रहा है। कुछ देर बाद बादशाह अपनी फौज के साथ मैदान में पहुंचा। अब्दुल गफूर, घोड़ा और जड़ से उखड़ा दरख्त वहां मौजूद थे। बादशाह घोड़े से उतरा, अब्दुल गफूर की पीठ पर थपथपाया और बोला, देखा, ये हमारा बहादुर सिपाही दरख्त लेकर दुश्मन का मुकाबला करने आया था। अब्दुल गफूर से हसद करने वाले हैरान खड़े थे। बादशाह ने अब्दुल गफूर को इनामात दिए और उसे अपना वजीर मुकर्रर करने का ऐलान कर दिया। अब्दुल गफूर घर वापस आया, अपनी माँ को सारा वाकया सुनाया। माँ, बेहतर यही है कि ये शहर छोड़ दिया जाए। 2 बार तो इत्तेफाक हुआ था जिसे कारनामा समझ दिया गया, पता नहीं तीसरी बार क्या होगा। हमारे पास काफ़ी दौलत जमा हो गई है। वो रातों रात माँ के साथ शहर छोड़कर चुपके से निकल गया। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।